اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاسراء کی آیہ نمبر 73 سے 89 تک آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلی آیات میں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن سب لوگوں کو ان کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا۔ امام اور پیشوا کے کئی معنی ہو سکتے تھے، جیسے میں نے ذکر کیا۔ اس سے مراد اعمال نامے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد وہ کتابیں بھی ہیں جو اللہ نے ہر امت کے لیے بھیجی ہیں، اور اس سے مراد ہر دور کے وہ اچھے برے جو پیشوا رہنما ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد انبیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال سب لوگوں کو اس کے امام کے ذریعے سے بلایا جائے گا اور لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے اور سب کے ساتھ مکمل انصاف ہوگا۔ اب جو لوگ دنیا میں حق بات سے اندھے بنے رہے تو وہ قیامت کے دن بھی اندھے ہی اٹھیں گے۔ اندھے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کی یہ آنکھیں اندھی ہوں گی، مطلب یہ کہ جس طرح دنیا میں حق سے اندھے تھے وہاں بھی حق سے اندھے ہوں گے، یہاں کوئی حاصل نہیں کیا وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا، خالی آدمی۔ اب کی آیات میں پہلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ آپ کے مخالفین آپ کو صراط مستقیم سے ہٹانے میں ہر قسم کا حربہ استعمال کریں گے، جن میں سے ایک خاص صورت یہ تھی جس کی پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ طائف کے لوگ، جو مکہ کے بعد دوسرا اس ایریا کا حجاز کا بڑا شہر تھا طائف، تو طائف کے لوگوں کا ایک وفد نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ہم اختلاف مٹانا چاہتے ہیں اور ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں، اگر یہ شرائط آپ مان لیں تو ہم آپ کے حلقے میں آ جائیں گے۔ جن میں سے پہلی شرط انہوں نے یہ کہی کہ ہمیں عرب کی اقوام میں سب سے اعلیٰ پوزیشن دی جائے، یعنی جتنی قومیں اس ایریے میں ہیں ان سب میں ہمیں طائف والوں کو سب سے برتری دی جائے کہ یہ سب سے برتر ہیں، سب سے اونچے ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں۔ جی دوسری شرط یہ ہے
کہ ہماری وادی وجہ جو مکہ اور طائف کے بیچ میں وادی ہے، اس کو حرم کی طرح حرم قرار دیا جائے. جیسے حرم ہے ایسے اس پوری وادی کو بھی آپ حرم بنا دیں، تاکہ یہاں بھی جو نیکی کی جائے تو حرم کے ہم پلہ ہو. 2 شرطیں ہوگی. تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ سے مستثنا قرار دیا جائے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم جہاد میں جنگوں میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور 5ویں شرط ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے بت اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ 1 سال تک ہمیں اس کی مہلت بھی دی جائے کہ ہمارے بت ہم تو توڑیں گے نہیں، لیکن کوئی اور بھی نہیں توڑے اور یہ سلامت رہیں. تو ہم خیر پوجا پاٹ تو ان کی نہیں کریں گے، لیکن 1 سال تک ان کے نام کے آنے والے نذرانے ہم وصول کریں گے. اور جو لوگ پوجا کریں گے نذران لیں گے تو وہ مجاور کی حیثیت سے پوجا نہیں کریں گے. اور ایک ہماری آخری شرط یہ ہے کہ یہ رکوع سجدہ ہم سے نہیں ہو سکتا، لہذا نماز سے بھی ہمیں مستثنا قرار دیں. یہ جناب طائف والوں کی شرطیں تھیں کہ اگر یہ منظور ہو جاتی ہیں تو ماشاءاللہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا خیر فی دین لا رکوع ولا سجود فی، اس دین میں تو کوئی خیر ہی نہیں جس میں رکوع سجدہ نہیں ہے. یعنی نماز پوری کی پوری ایک اعلیٰ اور عرفہ عبادت ہے، لیکن نماز کے اندر پھر خاص چیز رکوع اور آخری چیز سجدہ ہے، جس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی کے سامنے انتہائی عاجزی پیش کی جاتی ہے. وہ تو رکوع سجدہ ہے، وہ نہیں ہے تو پھر تو عبادت رہی کہاں پر. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نماز سے استثناء ہو جائے، روز اور سے زکوٰۃ سے استثناء ہو جائے، جہاد سے استثناء ہو جائے. باقی فرما کہ ان ساری شرطوں میں ایک شرط تمہاری صرف قابل قبول ہے، چلو بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے نہیں توڑو، ہم توڑوا دیں گے، اس کا انتظام ہم کر لیں گے، تم خیر سے نہ توڑو. لیکن باقی ایک شرط بھی تمہاری قابل قبول نہیں ہے. نہ تو میں اپنے پاس سے کسی جگہ کو حرم بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، نہ کسی قوم کو اونچی پوزیشن دے سکتا ہوں. وہ تو اللہ نے خود پوزیشن ذکر کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قبائل، خاندان، یہ تو پہچان کا ذریعہ ہے. اللہ کے ہاں عزت تو تقوی کی بنیاد پہ ملتی ہے. جو زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، متقی ہوگا، اس کا مقام بلند ہوگا. تو یہ چیز نہیں کہ میں تمہیں بڑھا دوں، تمہارا اور کوئی شرط قابل یعنی قابل قبول تمہاری نہیں. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پر بات بن جائے. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نون والقلم میں بھی بیان کیا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ آپ کے مخالف چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائیں تو یہ بھی مخالفت میں ڈھیلے ہو جائیں گے. آپ ان کی مخالفت میں ڈھیلے ہو جائیں، یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے، لیکن آپ نے ایسا یہ نہیں کرنا. اس کا بیان ہے وَإِن قَادُوا، ان اصل میں یہ ان ہے. اور بے شک یہ لوگ یعنی طائف والے قریب ہے لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں. یہ ایسے ایسے مطالبات پیش کرتے ہیں کیونکہ اسی قسم کے کچھ اور مطالبات جو ہے نا مکہ والوں نے تو حضور کے سامنے پیش کیے تھے. اور یہ جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا کریں نا، کچھ آپ دل کی بات بتائیں. آخر یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے، دوسرا دین یہ وہ، تو آپ بتائیں. آپ کنگ بننا چاہتے ہیں تو ہم تاج پوشی کر لیتے ہیں آپ کی، جی. آپ حسن و جمال کے دلدادہ ہیں تو آپ جدھر اشارہ کریں وہ بیٹی پہنچا دیتے ہیں، جی. آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو سارے کے سارے دولت اکٹھی کر کے آپ کو
اس ایریے کا سب سے بڑا دولت مند بنا لیتے ہیں. یہ پیشکش مکہ والوں نے بھی کی تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ تو معمولی چیزیں ہیں. تم ایک ہاتھ میں سورج اتار کے رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند اتار کے رکھ دو، تو بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا اور اللہ کا فرمان تمہیں پہنچا کے رہوں گا. یہ کیا باتیں ہیں؟ تو ان کی وہ پیشکشیں تھی، ان کی یہ پیشکشیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہم پر گھڑ لیں قرآن کے سوا کوئی اور بات جو ہم نے نہیں کہی، اور آپ کہہ دیں ان کی بڑی کوشش ہے کہ آپ سے ایسی بات کہلوانا چاہتے ہیں جو ہم نے نہیں کہی، آپ کہہ دیں. وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو اس وقت یہ آپ کو دوست بنا لیں گے. ان کے ایسے مطالبے پورا ہو گئے تو پھر آپ کو دوست بنا لیں گے. لیکن ہم بھی ایسے کچے نہیں ہیں کہ ایسے چھلکنے والے کو نبی بنا دیں. جی وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ بناتے، مضبوط نہ بناتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، تھوڑا سا. شیئن قلیلا، شیئن قلیلا، یعنی بالکل معمولی سا جھکاؤ ہو جاتا اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کر لیتے. تو اس جملے میں نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کا پہلو ہے. مطلب کہ ہم نے آپ کو معصوم بنایا ہے، ہم نے آپ پہ عصمت کی چادر ڈالی ہوئی ہے. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو اتنا ذرا بھی، اگر یہ چادر عصمت کی نہ ہوتی، ہماری طرف سے تحفظ نہ ہوتا، سیکورٹی نہ ہوتی، تو آپ تھوڑا سا جھک جاتے. ٹھیک، لیکن تھوڑا سا آپ جھک جاتے تو جرم کتنا ہوتا، اور کوئی جھک جاتا تو کوئی بات نہیں. اوروں کی تو ہم بڑی بڑی چلتی کر دیتے ہیں، تھوڑی تو تھوڑی ہے، لیکن آپ جس منصب پر ہیں آپ تھوڑا سا بھی جھک جاتے تو کیا ہوتا؟ اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کے اندر بھی ڈبل سزا دیتے. ضِعْفَ ڈبل حیات اس دنیا میں بھی، وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور موت کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے. آپ کا منصب جتنا عالی ہے، آپ کا منصب جتنا عالی ہے، تو عالی منصب جو ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی بھی سنگین سمجھی جاتی ہے. تو پھر یہ کہ چھوٹی غلطی بھی معاف نہ ہوتی اور اس پر بھی سنگل عذاب بھی نہیں، ڈبل ہوتا. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار بھی نہ پاتے کہ کوئی مدد کرتا آپ کی اور ہمارے عذاب سے چھڑاتا. یہی بات سورہ احزاب میں امہات المومنین کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امہات المومنین کے بارے میں. جی تو امہات المومنین کے بارے میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہوگی. یعنی تمہارا ایک خاص مقام ہے اور تم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو، امت کی مائیں ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمانا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی ان سے آگے ہیں. مومن کی جان مومن کے لیے بعد میں ہے، نبی کی جان آگے ہے. جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے.
حضور ایسا نہیں کرتے تھے کہ آگے آگے آپ جا رہے ہیں، پاکی صاحب پیچھے جا رہے ہیں، کبھی صحابہ آگے جا رہے ہیں، کبھی ساتھ جا رہے ہیں، کبھی ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے جی. تو بے تکلف زندگی تھی. اب تو ماشاءاللہ باتیں ہو رہی ہیں، حضرت سے آگے قدم تو رکھے کوئی جی ہے ہی نہیں ہے. تو جا رہے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ، حضرت عمر کا ہاتھ میں حضور کا ہاتھ لیا ہوا جا رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک عجیب شان سے جا رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس موقع میں فرمایا کہ حضور آپ تو ہر چیز سے پیارے ہیں سوائے جان کے. جیسے کہ بڑا تیر مار دیا کہ آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں سوائے. حضور نے قدم روک لی. اسٹاپ. کہا عمر کیا کہا ہے، جب تک اپنی جان سے بھی آگے نہیں رکھو گے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ کیا کہہ دیا. تو اسی لمحے بغیر حضور اب تو آپ جان سے بھی آگے. یہ نہیں کہ میں سوچوں گا پھر بتاؤں گا، اسی وقت. تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو مومنوں کی جان سے بھی نبی آگے ہیں. وہ ازواج امہاتہم، اور ان کی جو بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو اسے فرمایا تم اور عورتوں کی طرح نہیں. ان اتقیتن، جی اگر تم تقوی طہارت اختیار کرو گی تو تمہارا بہت اونچا مقام ہے. پھر اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ دیکھو اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی نے کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کیا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، تو سزا بھی تمہیں ڈبل ملے گی. سزا بھی تمہیں. تو یہ ہے مقام. یا حضور سے فرمایا کہ یہ تو اچھا ہے ہم نے آپ کو بچائے رکھا ہے، ورنہ آپ اپنے اس مقام میں تھوڑی سی بھی ان کی طرف جھکاؤ کرتے تو پھر ہم ایک نہیں دو جگہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، سنگل نہیں ڈبل سزا دیتے. خیر لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ نہیں ماننے کے قابل ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ آل مکہ کے سلسلے میں ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہاں بھی ان کے معنی میں ہے. یقیناً یہ مشرکین مکہ بھی ایسے ہیں کہ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سرزمین مکہ سے ہلا کر رکھ دے، نکال کر رکھ دے. استفزاز کہتے ہیں جھٹکا دے کر کسی چیز کو کمزور بنانا. درخت کو جھٹکا دے کر کمزور کیا جائے تاکہ اس کو اکھاڑنا آسان ہو جائے. تو استفزاز کا معنی یعنی کمزور بنانا، جھٹکا دینا، ہلا دینا. تو یعنی یہ آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ آپ یعنی مکہ سے نکل جائیں. تو یہ آپ کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں. من الارض سے مراد ارض مکہ. تو یہ آپ کو اس مکہ میں کیوں کمزور بنانا چاہتے ہیں، ہلانا چاہتے ہیں؟ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ بآسانی آپ کو مکہ سے نکال باہر کریں. یہ ان کی کوشش ہے. تو اس کوشش کی ابتدا یوں ہوئی کہ صحابہ کرام پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کیا، اتنا ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا، ان پہ جان کی بن آئی اور یہ سختیاں ناقابل برداشت ہو گئیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان حضرات جن کی پر یہ سختیاں ناقابل برداشت ہو گئی تھیں اجازت دی کہ وہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں. تو پہلی مرتبہ کچھ حضرات حبشہ گئے، پھر دوسری مرتبہ ایک بڑی تعداد حبشہ گئی. تو 2 دفعہ ہجرت حبشہ کو ہوئی، ایریٹریا، ایتھوپیا جو آج کل ہے. اور اس کے بعد پھر بھی سلسلہ رکا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ ہجرت کرنے کا کہا. تو اب مدینہ، تیسری ہجرت مدینہ کے لیے شروع ہوگی. ہوتے 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 نبی کریم علیہ السلام کے خلاف بھی پلان بن گیا جی. اور دارالندوہ میں خصوصی میٹنگ بلائی گئی جو سورہ
انفال میں گزر چکا ہے. اس وقت جو دارالندوہ تھا قصی ابن کلاب جو حضور علیہ السلام کے داداؤں میں سے ایک پہلے دادا گزرے تھے، ان کا ایک مکان تھا جسے مکہ والوں نے خرید کر پارلیمنٹ ہاؤس، دارالندوہ کا معنی مشورے کا گھر، مجلس شورا جہاں ہوتی تھی، وہ بنایا تھا. اور یہ جو موجودہ حتیم ہے، حتیم سے پیچھے جو جگہ ہے یہاں تھا یہ مکان، یعنی حتیم سے پیچھے جو جگہ کھلی جگہ ہے یہاں تھا یہ دارالندوہ کا. تو یہاں میٹنگ بلائی بند کمرے میں، صرف سردار اکٹھے ہوئے اور پھر حلیہ بدل کر شیخ صاحب بھی آ گئے. ہاں وہ بھی آ گیا کہ میں بھی اس مشن کا آدمی ہوں اور میں تمہیں بہتر مشورہ دوں گا. تو اس کو خصوصی طور پہ یعنی اس میں شریک کیا گیا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخری فیصلہ کیا گیا اور وہ یہ کہ ان کو ختم کر دیا جائے. جی تو قریب ہے کہ یہ آپ کو زمین سے ہلا دیں، کمزور کر دیں تاکہ آپ کو نکال برکیں. تو اگر یعنی یہ ایسا کر لے، ایسا اس میں وہ کامیاب ہو جائیں تو اپنے طور پہ تو خیر انہوں نے جو کچھ کیا، لیکن اللہ نے سارا پلان حضور کو بتا دیا اور فرمایا کہ آج رات کو آپ چلے جائیں، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چلے جائیں. تو انہوں نے مکان کا تو محاصرہ کیا ہوتا نا، صبح اٹھتے ہی سب تلواریں برس پڑیں گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مٹی پھینکی، وہ سب ملتے رہے، بے ہوش ہو گئے اور 20 شخص نکل کے چلے گئے. تو فرمایا یہ آپ کو نکال کے کیا چین سے رہیں گے؟ وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر تو یہ آپ کے بعد بہت تھوڑا ہی رہیں گے. یہ تو اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ آپ ہیں تو ان کو ہم وقت دے رہے ہیں، آپ گئے تو پھر وقت بھی ختم ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر یہ آپ کے پیچھے بہت تھوڑا رہیں گے. چنانچہ پھر کتنا 1 سال اور کچھ مہینے ہی ہوا تھے کہ بدر میں پہنچ گئے، بدر میں پہنچ گئے. اور نبی کریم نے فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے سارے جگر گوشے یہاں پہنچا دیے ہیں، مکہ کے کلیجے کے ٹکڑے آ گئے ہیں سارے. جی اور حضور نے صحابہ کو جا کر نشان لگا کے بتایا ابو جہل کل یہاں پڑا ہوگا، شیبہ یہاں ہوگا، فلاں یہ ہوگا، فلاں. او جو 70 مرے تھے نا، 70 کے گرنے کی جگہ ایک ایک کر کے بتا دی کل یہ فلاں 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 یہاں پڑے ہوں گے. اور کل جب جنگ چھڑی تو 1 انچ بھی کسی کی لاش بتائی ہوئی جگہ سے ادھر ادھر نہیں تھی، جہاں حضور نے بتایا تھا وہی پڑے تھے. تو یہ کیا سمجھتے کہ آپ کو نکال کے چین سے رہیں گے؟ اذا لا يلبسون خلافك الا قليلا، پھر تو یہ آپ کے بعد بہت تھوڑا ہی رہیں گے اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ یہ بات آپ ہی کے لیے نہیں، ہر نبی کے لیے ہم نے یہی قانون وضع کیا ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ قانون ہے ان کا بھی جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے، کہ جب ہم نے رسولوں کو وہاں سے نکالا پھر ان لوگوں کو ہم نے نہیں چھوڑا، اسی وقت تک رہ کہ جب نبی ان میں رہا، جب نبی نکلا تو ہم نے نہیں چھوڑا. تو یہ قانون تو پچھلے انبیاء کرام میں بھی چلتا رہا، تو ان پہ بھی لاگو ہوگا. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہمارے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، تو وہ ان پہ بھی لاگو ہوگا. اس کے بعد کی آیت میں 2 آیتوں میں حق تعالی شانہ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے علاج تجویز فرماتے ہیں جو مشکلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دشمنوں کی طرف سے مل رہی تھی. تو جب تک آپ کے لیے یہ مشکلات کا دور ہے تو آپ مشکلات پہ یعنی قابو کیسے پائیں، تو اس کا علاج یہ ہمارے لیے بھی ہے. اقیم الصلاۃ، جب مشکل آن پڑے تو آپ نماز پڑھیں.
یہ قانون اور یہ علاج سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مشکلات پر قابو پاؤ، مدد حاصل کرو، یعنی اللہ کی مدد مشکلات پہ حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ اصل میں نماز اور صبر، نماز خود صبر کا مجموعہ ہے۔ جب آپ جتنی جگہ میں نماز پڑھتا ہے تو سب کچھ سے صبر کر کے ہی تو پڑھتے ہیں نا، تو وہاں صبر کو ایک مستقل چیز اور نماز کو مستقل چیز، دو چیزیں ذکر کی، یہاں ایک ہی ذکر کر دی، اس لیے کہ خود نماز جو ہے وہ صبر کا مجموعہ ہے۔ تو اصل بنیادی چیز جو ہے نا وہ یعنی نماز ہے، لیکن نماز کے لیے فرمایا نہیں کہ نماز پڑھ لو یا نماز ادا کر لو، کیونکہ یہ لفظ قرآن میں کہیں بھی نماز کے لیے نہیں ہے۔ جہاں بھی ہے تو اقامت کا لفظ ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، جس کا معنی ہے نماز کو بالکل سیدھے طریقے سے ادا کرو، سیدھے طریقے سے ٹھیک کرو، سیدھی کرو، نماز کو سیدھی کرو۔ معلوم ہو کہ یہ ٹیڑھی ویڑھی بھی ہوتی ہے، اس میں گڑبڑ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ وہ صاحب آئے تھے اور حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو جلدی جلدی جی فارغ ہو گئے، السلام علیکم، حضور نے وعلیکم السلام، قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اچھا جی پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی، السلام علیکم، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، قم فصلی فإنک لم تصلی، پھر چلا گیا جاؤ، تیسری جواب پھر سلام، آپ نے جواب دیا، اب کا پھر اس نے کہا حضور بس مجھے تو یہی کچھ آتی تھی جو بار بار پڑھی ہے، اس سے زیادہ اچھی تھی، اگر اس سے کوئی زیادہ اچھی ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ہی بتا سکتے تھے نا کہ میں نماز میں یہ غلطیاں ہیں، اس کو ٹھیک کر، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا تاکہ اس کے دل میں اہمیت پیدا ہو کہ وہ کوئی خاص بات کر رہا ہے، اس لیے بار بار جاؤ پڑھ کے آؤ، تاکہ اس نے اس کو خود احساس ہوا کہ کوئی غلطی ایسی ہے جو بار بار مجھے کہتے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس طریقے نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تکبیر کو سکون سے کھڑے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، جو قرآن تمہیں یاد ہے وہ پڑھو جی، اور پھر اطمینان سے رکوع میں جاؤ۔ اصل غلطی یہاں تھی جی، اطمینان سے، اور پھر اطمینان سے کھڑے ہو، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اطمینان سے بیٹھو، پھر سکون سے سجدہ کر، تو اس طریقے سے ساری نماز، تو یہ اقامت ہے، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جیسے کہ خشک لکڑی ہوتی ہے، کوئی حرکت ہی نہیں بالکل جی۔ اسی طرح باقی صحابہ کرام، وہ جو صحابہ کرام کو ایک جنگ میں ایک چوٹی، پہاڑ کی چوٹی پر وہ پہرا دے رہے تھے، تو ایک نے کہا، دو تھے تو ایک نے کہا دونوں جا کر کیا کریں گے، ایک آرام کرے جی، ایک پہرا دے گا، وہ تھک گیا تو دوسرے کو لے کہ تو آرام بھی ہوگا تو پہرا بھی ہوگا۔ ایک دوسرا پہرے دار کھڑا ہوا، اس نے کہا یوں کھڑے ہو کر کیا کروں گا، نماز کیوں نہ پڑھوں۔ تو نماز میں لگے تو دشمن نے دیکھ لیا کہ یہ جو اوپر نیچے ہو رہا ہے کوئی، تو یہ کوئی آدمی ہوگا، تو اس نے تیر برسائے، لیکن یہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم ہو رہی تھی، تیر لگ رہے، خون کے فوارے نکل رہے جی، پر وہ ہیں جو نماز پڑھی جا رہی، وہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، سلام پھیرا، پھر ساتھی کو جگایا، ساتھی نے دیکھو خون جی، اور یہ تیر کتنے تم نے پہلے کی، اس نے کہا یار میں نے ایک سورت شروع کی تھی تو میں نے کہا اس کو پوری کیے بغیر نماز نہیں ختم کرتا، یہ اقیم الصلاۃ جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں پیٹھ میں تیر پھنس گیا، بے بس ہو گیا جی، تو حضرات نے آ کر کہا کہ اس کو نکالیں، آپ کو پتہ نا تیر کے ساتھ تو کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو نکالو کتنا گوشت آ جاتا ہے باہر جی، ویسی چیز نہیں ہوتی۔ اب جیتے جاگتے آدمی کو گوشت اس کا چھیل لے کیسے ہو سکتا ہے؟
کہا بھائی نہیں ہو سکتا، کھینچو گے تو بڑی سخت تکلیف ہوگی. حضرت پھر ایسے ہی پیوست رہے گا؟ نکال نہیں، جب میں نماز شروع کروں گا پھر نکال دینا. کیا مطلب؟ جب میں نماز شروع کروں گا تو مجھے اپنی خبر نہیں ہوگی، پھر میں جس کی نماز پڑھتا ہوں اس کی خبر ہوگی، تو میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاؤں گا، تو پھر جو چاہو میرے ساتھ کرو. لیکن اس وقت بقائمی ہوش و حواس تم کیسے کھینچو گے، میں برداشت کروں گا. چلو نماز شروع کی تو انہوں نے کھینچ لیا. تو یہ ہے اصل میں اقامت صلاۃ. اس لیے کہ جب ایک بندہ مومن صحیح معنی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ساری توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ پھر وہ دنیا اور مافیا سے جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو ہاتھ صحیح معنی میں اٹھاتا ہے. ہم تو رسمی اٹھاتے ہیں نا، پھر اٹھاتے ہی رہتے ہیں لیکن وہ نہیں اٹھتے. وہ ایک ہی دفعہ اٹھاتے ہیں تو ایسا اٹھاتے ہیں کہ اب ادھر کی خبر نہیں ہے. تو جب یہ بات ہو نا تو پھر دل میں جتنی بات ہوگی نا وہ نکل جائے گی، کیونکہ جب دوسری بات ڈلے گی تو دل ایک ایسی چیز ہے کہ بیک وقت دو چیزیں قبول نہیں کرتا. ایک کو نکالے گا تو دوسرا آئے گا، تو سارے خیال نکلیں گے تو اللہ کا دھیان آئے گا، وہ بھی ہیں، اور اللہ کا دھیان کیسے آئے گا؟ تو اس لیے وہ لوگ جب نماز پڑھتے تھے نا تو اگلی ساری چیزیں برتن سے نکل جاتی تھی. تو سارا خوف، سارے خطرات. اور ہم نماز پڑھ کے بھی پریشان اس لیے رہتے ہیں کہ برتن میں سب کچھ پہلے سے پڑا ہوا ہے، اوپر ڈالتے کیا چیز تو پہلے سے بھرا ہوا ہے، نکالے ہی کچھ نہیں. تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، کیونکہ نماز تمام عبادات میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب بناتی ہے. جی، اور جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کس کو مدد حاصل ہوگی مشکلات میں. تو سب سے یہ زیادہ قریب کرتی ہے، تو جو زیادہ قریب ہوگا وہ زیادہ بچ جائے گا. تو نماز اسلام کے فرائض اسلام میں سب سے اہم ترین یعنی فرض ہے. نماز کے اوقات آپ کو پتہ ہے کہ نمازیں تو 5 ہیں، فرض نمازیں جی، جو لیلۃ المعراج میں فرض ہوئی. اس سے پہلے ایک زمانے تک ساری رات کی نماز تھی، یا المزمل قم اللیل، ساری رات. پھر سال بھر کے بعد جتنا قیام کر سکتے ہو رات اتنا ہی کرو، ساری رات ختم ہوگی، جتنا کر سکتے ہو اتنا ہی کرو. پھر چل کے 2 نمازیں صبح اور شام کی، پھر تھوڑا سا چل کے 3 نمازیں ہوگی، لیکن لیلۃ المعراج میں 5 نمازیں ہوگی. تو 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں، تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں. تو یہاں بتاتے ہیں لدلوک الشمس، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. دلوک دل کا معنی ہے زوال، یعنی سیدھا چل کر تھوڑا سا جھک جانا، اس کو کہتے ہیں دلوک، جس کو ہم زوال کہتے ہیں جی، ڈھلنا. تو نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے لے کر، سورج ڈھلنے سے یعنی زور کی نماز، زور کا وقت دلوک الشمس سے شروع ہوتا ہے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک. غسق اندھیرا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ ڈھلتے شروع کریں اور وہاں پھر جا کے سلام پھیریں. یہ 5-6 گھنٹے کی نماز تو نہیں ہے نا، ظاہر بات ہے. اس سے مراد 4 نمازیں ہیں جو دلوک الشمس سے شروع ہوگی غسق اللیل تک، جو ہے اس میں ایک نماز نہیں بلکہ اس میں 4 نمازیں ہیں. جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں 4 نمازوں کا اشارہ ہے، زور، عصر، مغرب، عشاء. اشارہ ہے، صراحت تو نہیں، اشارہ ہے، کیونکہ اس پورے وقت میں ایک نماز تو نہیں ہے جی. اور 5ویں نماز وہ قرآن الفجر، اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھیے. فجر کی نماز میں تو 4 نمازوں کو ایک ہی جگہ ذکر کر دیا اور فجر کی نماز کو الگ ذکر کر دیا. تو 5 نمازوں کا اشارتاً گویا اس آیت میں ذکر ہو گیا.
اور دیگر آیات میں بھی 5 نمازوں کا اشارتاً ذکر ہے لیکن صراحتاً نہیں جی۔ اور پھر یہ کہ 5 نمازوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بھی دلالت کرتی ہیں، جیسے وہی معراج والی یعنی حدیث میں واقع میں کہ یعنی گھٹتے گھٹتے 5 رگیں 50 سے، تو اللہ نے فرمایا ذالک خمس و ذالک خمسین، یہ رہ تو گئی ہیں 5 پر، یہ ثواب میں 50 ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو حضرت نے جو ان کو اور وصیتیں کی، تو ایک وصیت یہ بھی کی کہ معاذ جب جاؤ تو وہاں اہل کتاب بھی رہتے ہیں یہود و نصارہ، تو سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا۔ حالانکہ توحید یعنی اللہ کو یہود و نصارہ مانتے ہیں لیکن ان کا وہ ماننا نہ ماننے جیسا ہے، اس لیے ان کو توحید کی دعوت دینا۔ جب وہ اللہ کو پہچان لیں یعنی صحیح توحید کے عقیدے پہ آ جائیں تو پھر ان کو یعنی احکام بتانا، اور پھر بتانا کہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں دن رات میں۔ تو دیکھا 5 نمازیں، اور بھی کئی احادیث میں 5 نمازوں کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کی آیات میں اس کا اشارات یعنی موجود ہیں، تو امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ پھر یہ 5 نمازیں ایسی ہیں کہ اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں، یعنی ان کی تعداد رکعات میں، ان کے طریقہ ادائیگی میں امت کا کوئی بڑا اختلاف نہیں۔ ساری امت کے جتنے مسالک اور مذاہب ہیں وہ سب متفق ہیں کہ فجر کے فرض کتنے ہیں، زور کے کتنے ہیں، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، سب اس پہ متفق ہیں۔ پھر یہ کہ سب میں قیام ہے فرض ہے، رکوع ہے فرض ہے، سجود ہے فرض ہے، قعود ہے، جو کچھ پڑھا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں متفق ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو ادائیگی کے تھوڑے سے طریقوں میں، وہ بھی استحباب ہے، کوئی فرض واجب کی بات نہیں، مستحب ہے کہ کوئی کہ یعنی اس پر اتفاق ہے کہ شروع میں ہاتھ اٹھائے جائے۔ اس میں اختلاف ہے کہ رکوع میں جاتے وقت بھی اٹھائیں اور رکوع سے اٹھتے بھی اٹھائیں جی، لیکن جو اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اس کو مستحب کہتے ہیں، جو نہیں اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اس کو مستحب کہتے ہیں۔ بس یعنی نہ اٹھایا تو وہ بھی نہیں کہتے کہ نماز نہیں ہوگی، اور جو اٹھاتے ہیں تو ہم بھی نہیں کہتے کہ نماز نہیں ہوگی، بس مستحب بات ہے۔ اسی طریقے سے آمین زور سے کہنا نہ کہنا مستحب، جو زور سے کہتے ہیں مستحب کہتے ہیں، جو زور سے نہیں کہتے مستحب کہتے ہیں۔ تو مطلب کہ ادائیگی کی، ہاتھ باندھنا اور ہاتھ چھوڑنا، جیسے کہ مالکی چھوڑتے ہیں جی، شیعہ لوگ بھی چھوڑتے ہیں، تو باندھنا سنت ہے، اگر لٹکا دیے تو بھی نماز ہو جائے گی، اسی بات ہے۔ پھر ہاتھ ناف پہ باندھے یا ناف سے نیچے باندھے مستحب، یہ بھی مستحب کی بات ہے، کوئی یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو مقصد یہ کہ جو تھوڑا سا ادائیگی میں فرق ہے تو استحبابی بات ہے، ورنہ نماز کی ساری چیزیں متفق علیہ ہیں امت کے درمیان۔ 5 نمازیں اور یہ ان کے اندر یہ فرائض ہے، یہ کام کیے جاتے ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود بعض سر پھرے لوگ ایسے ہیں، کوئی کہتا ہے نماز ایک ہی ہے، ایک ہی، کوئی کہتا ہے صرف 2 ہے، کیونکہ سورہ نور میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا نام ہے فجر عشاء۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت میں اس طریقے سے ہے کہ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج ڈوبنے کے بعد۔ اچھا، اور پرویز صاحب ہمارے گزرے، یہ نہیں مشرف صاحب نہیں، بہت پہلے غلام احمد پرویز بھائی، یہ جو غلام احمد نام ہوتا ہے نا، یہ پھر بڑے بگڑ کے پھر خود اس پہ تشریف لے آتے ہیں، غلام احمد قادیانی، غلام احمد پرویز جی ہیں تو نام کے لحاظ سے حضور کے غلام، لیکن وہ غلامی کی جگہ اٹھ کے پھر ان کے منصب پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو غلام احمد پرویز ایک گزرا ہے، عبداللہ چکڑالوی گزرا ہے، یہ منکرین حدیث گزرے ہیں، حدیث کچھ نہیں،
جو اس میں ہے بس ٹھیک ہے. اور اس میں بھی جب آتے ہیں تو منمانی بات. تو پرویز کہتے ہیں یہاں جو اللہ اللہ لکھا ہے اس سے مراد ہے گورنمنٹ, یعنی اللہ کی کوئی ہستی کوئی ذات. تو وہ اردو میں نماز پڑھا کرتا تھا اور اس کے نزدیک بھی وہی ہے جو یہاں ہے. اور وہ کہتا تھا کہ یہ نماز بھی رسمی ہم پڑھ رہے ہیں, اصلی نماز تو اس وقت کی جب ہماری حکومت قائم ہوگی. اصلی نماز تو اس وقت جب ہماری حکومت قائم ہوگی, اس وقت تک ہم یہ سر گزارا کرتے ہیں رسمی. عجیب بات ہے. حضور تو حکومت نہیں تھی تو بھی نماز پڑھتے تھے مکہ میں, کیونکہ وہاں فرض ہوئی ہے نا. صحابہ بھی پڑھتے رہے اور اس کی نماز حکومت قائم ہونے کے بعد ہوگی. تو ہمارے تماشے ہیں, انہوں نے بھی تماشے دکھائے اور تماشبین بھی ان کے پیچھے کئی چل پڑتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نمازیں 5 ہیں پرانی آیات کے اشارات سے اور احادیث میں صراحت سے 5 نمازیں. ٹھیک ہے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ایک ذیل قدر صحابی ہیں, 30 سال بستر پر بیمار رہے. 30 سال بستر پہ پڑے رہے سائر فراش, یعنی ایسی بیماری تھی. لیکن چہرہ بالکل حشاش بشاش, جیسے چہرے سے لگ رہا تھا کہ کبھی بیماری ہوئی ہی نہیں ہے, لیکن بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے. خیر, ان کے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے ایسی ہی بات کی کہ حضرت قرآن مجید میں تو یہ آ رہی ہے نا, مقام محمود کی ایک آیت ہے کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کے مقام محمود کا اللہ فائز کریں گے. آپ لوگ اس میں شفاعت کبریٰ کی باتیں بھی کرتے ہیں, وہ کہاں ہے؟ یہ بھی جیسے کہ, لیکن وہ بیچارہ غلطی کی وجہ سے, یہ تو جان بوجھ کے ہے نا, تو وہ غلطی کیسے ہے کہ مقام محمود کا ذکر تو ہے تو آپ اس کے ساتھ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مقام محمود میں شفاعت کبریٰ کریں گے تو اس کا تو ذکر یہاں پر نہیں ہے, یہ کیسا ہے؟ تو آپ اس کے سوال پہ ہی ناراض ہوئے, کیونکہ سوال سے حدیث کے انکار کی بو آ رہی تھی, تو ناراض ہوئے. اور ناراض ہونے کے بعد آپ نے اس کو کہا میاں نہیں, یہ مجھے بتا کہ قرآن میں فجر کی 2 رکعتوں کا ذکر ہے, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4 کا کوئی ذکر ہے؟ کہا وہ تو نہیں ہے. کہا پھر یہ تم کیسے پڑھتے ہو؟ اس لیے پڑھتے ہو نا کہ تم نے یہ طریقہ نماز کا اور یہ رکعتیں ہم سے سیکھی ہیں اور ہم نے حضور سے سیکھی تھی. ٹھیک ہے نا, قرآن میں تو نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے, پر سونے کا نصاب کتنا ہے, چاندی کا کتنا ہے, گھوڑوں کا کتنا ہے, اونٹوں کا کتنا ہے, گائے کا کتنا ہے جی. اور قرآن مجید میں یہ تو ہے کہ زمین کی پیداوار سے عشر دو, پر کتنی پیداوار پر دو, کن کن میں دو؟ کہ یہ چیزیں تم نے ہم سے سیکھی ہیں؟ کہ جی, تو ہم نے حضور سے سیکھی ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, کہ پھر بیت اللہ کا طواف کرو. یعنی حج کے باقی کام کرنے کے بعد آخری طواف جو فرض ہے نا, تو بیت عتیق کا طواف کرو. تو اللہ نے طواف کا ذکر کیا, لیکن یہ قرآن میں ہے کہ 7 چکر کا طواف ہوتا ہے, حجر اسود سے شروع ہوتا ہے, اس میں رمل بھی ہوتا ہے, اور پھر اس کے اختتام پہ 2 رکعت نماز بھی پڑھی جاتی ہے. کہ تم نے ہم سے سیکھا ہے نا, ہم نے حضور سے سیکھا. اور پھر فرمایا کہ دیکھو حدیث میں ہے کہ لا شغار فی الاسلام, اسلام میں نکاح شغار جائز نہیں. نکاح شغار کا معنی بٹے سٹے کا نکاح. بٹے سٹے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کچھ جانتے کچھ نہیں جانتے. ادلے بدلے کا نکاح, اب تو سمجھے ہوں گے, یہ بھی شاید نہیں سمجھے ہوں گے. وہ اس طرح کہ ایک آدمی فرض کہتا ہے دوسرے آدمی کو کہ آپ اپنی بیٹی یا بہن یا کسی عزیزہ کا نکاح مجھ سے کر دو, میں اپنی بیٹی بہن یا
عزیزہ کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، اور بیچ میں مہر نہیں، یہ لڑکی اس لڑکی کا مہر، وہ لڑکی اس لڑکی کا مہر، اس کو نکاح شغار کہتے ہیں۔ بٹا سٹا یہی ہے کہ مہر نہیں، لڑکیاں ہی مہر ہیں، یہ لڑکی اس لڑکی کا مہر ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے نا، تو اس کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ حدیث ہے، یعنی اس پہ عمل تو تم کرتے ہو، لیکن قرآن میں نکاح شغار کی ممانعت کا کوئی ذکر ہے؟ اب بہت سے ائمہ تو کہتے ہیں کہ یہ نکاح ہوتا ہی نہیں، 100 دفعہ ایجاب قبول کرو، خطبے پڑھو، گواہ لو، ہوتا ہی نہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ مہر دینا ہی پڑے گا، لڑکی کا مہر نہیں بنے گی، مہر مثل دینا پڑے گا۔ تو دیکھیں مہر کی دو قسمیں، ایک مہر مقرر یا متعین، ایک مہر مثل ہوتا ہے۔ یعنی اگر مہر مقرر کر دیا ہے نا نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد، تو پھر تو وہی ہے۔ اگر کسی نے نکاح کیا اور مہر اس وقت متعین نہیں کیا یا مہر کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک، تو بعد میں جھگڑے کی صورت میں اگر بعد میں دونوں راضی ہو جائے کسی بات پہ تو ٹھیک ہے، راضی نہ ہو تو مہر مثل دینا پڑتا ہے۔ مہر مثل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لڑکی کی خاندان کی جو لڑکیاں ہیں، جو اسی کے ہم پلہ لڑکیاں ہیں، ان کے جتنے مہر ہیں وہ مہر اس لڑکی کا بھی ہوگا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جو ایسا نکاح کرتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے لیکن مہر لڑکی کا نہیں ہوگی، بلکہ مہر مثل، یعنی دونوں لڑکیوں کے خاندان میں ان لڑکیوں کی ہم پلہ لڑکیوں کے جو مہر ہے نا وہ دینے پڑے گا۔ تو اس نے کہا ہاں یہ بات ہے، تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات سمجھا دی ہے، قرآن جزیات کی کتاب نہیں، اس میں تو کلی قوانین ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، اس کی تشریح، اس پہ عمل کرنا، اس کے جزیات سمجھانا، یہ تو اللہ نے اپنے نبی کی ڈیوٹی لگائی۔ اور سورہ حشر میں فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تم کو اللہ کا رسول دے احکامات اس کو لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ کا نبی روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس لیے ہر بات کو قرآن میں آپ تلاش کرو گے تو وہ نہیں ملے گی اور یوں دین ہی نہیں رہے گا۔ تو حدیث کے بغیر قرآن پہ کیسے عمل ہوگا؟ ہو نہیں سکتا۔ تو بہرحال اس آیہ کریمہ میں 5 نمازوں کی طرف اشارہ ہو گیا، دلوک شمس سے غسق اللیل تک 4، قرآن الفجر میں 5۔ اب قرآن الفجر غیر فجر کی، حالانکہ قرآن تو باقی نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن فجر کی نماز کے ساتھ قرآن کا ذکر اس لیے کیا کہ مسنون قرات فجر کی نماز میں دوسری نمازوں سے ذرا لمبی ہوتی ہے۔ حضور اسلام 60 سے 100 تک آیتیں فجر کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے، یعنی باقی نمازوں میں قرات مختصر اور فجر کی نماز میں قدرے لمبی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی رکعتیں تھوڑی ہیں، تو رکعتیں تھوڑی ہیں تو قرات لمبی کر کے لیول آ جائے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فرمایا کہ فجر کی نماز میں قرآن کا پڑھنا کان مشہودا، یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس کا یہ خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مشہودہ اس قرات کے وقت یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے تو اور بھی حاضر ہوتے ہیں لیکن یہاں جو فرشتوں کی حاضری ہے یہ کرامن کاتبین جو ہے نا ان کی بات ہے۔ تو یہ تو فجر کی نماز، اور عصر کی نماز بھی مشہود ہے، اس لیے عصر کی نماز کا سورہ بقرہ میں حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی کڑی نگرانی کرو، حفاظت کرو، لیکن درمیانی نماز خاص طور پر، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ اس کے ضائع ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اور دوسرا اسی لیے زیادہ خیال کرو کہ وہاں بھی فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، جو دن کے نامہ عمل لکھنے والے آتے ہیں
جی تو وہ عصر کو جاتے ہیں، رات والے عصر کو آتے ہیں، اور پھر رات والے فجر میں چلے جاتے ہیں، دن والے فجر میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ تو نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے، لیکن ایک قانون ہے اللہ کا، یہ اپنی رپورٹ اللہ کے سامنے لے جاتے ہیں کہ بندے نے دن کو یہ کیا، یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ان سے کیا آئے ہو، کیا کر رہا تھا بندہ؟ تو آخر میں جانے والا آخری عمل کیا لکھتے ہیں؟ عصر کی نماز۔ یا اللہ آخر میں گئے تھے تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، آئے تھے تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ بیچ کے بھی ساری رپورٹ ہوتی ہے، لیکن اول آخر دو نمازیں۔ اسی طریقے سے رات کے فرشتے بھی یہ لکھتے ہیں، دن کے فرشتے بھی۔ تو دونوں کی ڈائریوں میں یہ نماز ہوتی ہے۔ نماز تو آپ نے ایک ہی پڑھی ہے، پر دونوں نے لکھی۔ وہ کہتے ہم آئے تھے تو نماز پڑھ رہا تھا، یہ کہتے ہم جا رہے تھے تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو ان قرآن الفجر کان مشہودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اور رات کے وقت فتہجد بِهِ، تو آپ نماز کے لیے اٹھا کریں۔ تہجد اور ہجود کا معنی ہے رات کو سو کر اٹھنا۔ اس جو رات کو سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھی، اس لیے اس کو نماز تہجد کہتے ہیں، یعنی سو کر اٹھا ہے۔ تو تہجد کا معنی سو کے اٹھنا۔ جی تو رات میں فتہجد بھی، نماز کے لیے اٹھیں۔ نافلۃ لک، یہ نماز آپ کے لیے ایک مزید نماز ہے۔ نافل نفل سے ہے، نفل کہتے ہیں زائد کو، اس لیے فرض نماز کے علاوہ جو اللہ نے مقرر کی ہے دوسری نمازوں کو نفل کہتے ہیں، یعنی یہ زائد ہے، فرض نہیں، فرض سے زیادہ عبادت ہے۔ تو نفل کا اطلاق سنتوں موقع صورت میں بھی ہوتا ہے جی، اور عام نوافل پہ بھی ہوتا ہے، سب نفل ہے کیونکہ فرض نہیں ہے نا۔ تو فرض کے علاوہ ہر نماز پر سنت کا یعنی نفل کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو نافلۃ لک کا معنی یہاں اگر لغوی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے۔ تو محققین علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہاں خطاب حضور کو ہے، یہ نماز تو نفل سب امت کے لیے بھی ہے، موجب ثواب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے زیادہ افضل تہجد کی نماز ہے، تو امت کے لیے بھی ہے۔ لیکن یہاں خطاب امت کو نہیں ہے، حضور کو ہے خاص طور پہ۔ تو بعض کہتے ہیں کہ حضور کے لیے فرض تھی، کیونکہ شروع سے تو فرض سب کے لیے امت کے لیے بھی تھی نا، بعد میں 5 نمازیں جب فرض ہوں گی تو امت سے تہجد کی فرضیت ہٹا دی، نفل رہ گیا، لیکن کہتے ہیں کہ حضور کے لیے پھر بھی فرض تھی۔ تو پھر یہاں نفل کا معنی زائد، یعنی 5 فرائض سے ایک زائد فرض ہے آپ کے لیے رات کا اٹھنا۔ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کے لیے بھی نفل ہی ہوگی تھی اور فرض نہیں تھی، بس 2 قول ہیں۔ تو نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نفلی نماز یا آپ کے لیے فرضوں کے علاوہ ایک زائد فرض۔ آسان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اٹھائے گا قابل تعریف مقام میں، مقام محمود، تعریف کیے ہوئے مقام میں۔ تو گویا اس مقام کے حاصل کرنے میں تہجد کی نماز کا بہت بڑا رول ہوگا، اس لیے آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے وہ مقام محمود آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، جو تنہا آپ ہی کے لیے ہوگا، اس مقام پہ کوئی اور فائز نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اس نماز کے بارے میں یعنی سورہ مزمل میں بھی کافی تفصیل ہے، اور سورہ الف لام میم تنزیل میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی یہ خاص علامت اور خاص نشانی ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ تو مقام محمود کا لغوی معنی ہے، مقام کا معنی کھڑے ہونے کی جگہ، اور محمود کا معنی تعریف کی جگہ، یعنی ایک ایسی جگہ جو قابل تعریف ہے اور جہاں قیام ہوگا۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور ساری مخلوق کھڑی ہوگی تو برسوں کھڑی رہے گی، برسوں کھڑے رہیں گے سب،
تو کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے. پھر لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کچھ ہو نہیں رہا, کسی جانب کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, تنگ آ گئے کھڑے کھڑے. تو پھر آپس میں کہیں گے کہ کسی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ اللہ کی حضور درخواست پیش کریں کہ ہمارا کوئی فیصلہ ہو ادھر ادھر کا. تو سوچ بچار کرنے کے بعد کہیں گے کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو آدم علیہ السلام سب سے زیادہ موزوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور خلیفہ بنایا ہے, پہلے انسان ہیں, انسانیت کے باپ وغیرہ. ان کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس جائیں گے, ان سے درخواست کریں گے تو وہ معذرت کریں گے کہ نہیں میں اس کا آل اس وقت نہیں ہوں. وہ کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. خیر ان کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ, وہ ان کے پاس جائیں, وہ کہیں گے کہ موسیٰ کے پاس جاؤ, وہ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ, وہ کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا اور تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ. تو بہرحال یہ وفد حضور کے پاس آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کریں گے, انکار نہیں کریں گے, کہیں گے کہ ٹھیک ہے. لیکن اب براہ راست اللہ تعالی سے اس کا درخواست کرنا, تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کریں گے. حمد و ثنا اور کتنی دیر, اس میں بھی مختلف روایتیں, ہفتہ 2 ہفتہ 10 سال تک کی روایتیں, 10 سال تک حضور سجدے میں پڑے رہیں گے, حمد و ثنا کریں گے اور اللہ کے ان ناموں کے ساتھ کہ جو نام اب تک اللہ نے نہیں بتائے تھے دنیا میں, اسی وقت حضور کے دل میں وہ اپنے نام ڈالیں گے کہ ان ناموں سے میری تعریف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ایسے نام بھی ہیں جو کسی کو بھی نہیں بتائے, تو اس وقت ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے. اسی کا نام, اسی موقع کا نام کیا ہے؟ مقام محمود, یعنی جہاں اللہ کی تعریف کی جائے گی. حضور کھڑے ہو کے تعریف کریں گے تو سجدہ کریں گے طویل, اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک, اے محمد سر اٹھاؤ. سل توتا وشفا تو شفا, مانگیے جو آپ مانگیں گے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا, سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو اس وقت آپ ساری انسانیت کے لیے حساب کتاب شروع کرنے کی درخواست کریں گے. اس کا نام ہے شفاعت کبریٰ, یعنی وہ سب سے بڑی شفاعت ہوگی ساری خلقت کے لیے کہ ان کا حساب شروع کیا جائے. اس کے علاوہ پھر اور بھی آگے سفارشیں ہوں گی. تو یہ ہے مقام محمود جہاں حمد و ثنا کرنے کے بعد یہ سفارش کریں گے, اور یہ شفاعت کبریٰ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک. ربنا وفقنا لما تحب وترضى الى خير.